یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر ایک خیر رکھی ہوتی ہے، ہم سب کے اندر یہ کیپیسٹی رکھی ہوتی ہے جب ہمارے دلوں میں سختی ہوتی ہے کہ ہم اگر صرف اپنا تھوڑا سا وہ ایسپیکٹ لے آئیں، ہم سوچیں اس کے بارے میں کہ جو میری خیر ہے اس سے میں اپنے آپ کو بھی فائدہ دوں اور لوگوں کو بھی فائدہ دوں. کیونکہ کئی دفعہ ہمارے دل اس لیے بھی سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم پہ کوئی ایک لیبل لگ جاتا ہے نا، اور ہم نے اس لیبل کو ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے کیونکہ فائن، مجھے سب برا ہی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. میرے گھر والوں کو بھی لگتا ہے کہ نہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں. میری امی کو لگتا ہے میں تو حجاب ہی نہیں لے سکتی، میں سر نہیں کور کر سکتی، میرا تو ڈریس کوڈ ایسا ہے. فائن، آئی ول لیو اپ ٹو اٹ. ہم نے یہ ایٹیٹیوڈ رکھ لیا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر جو وہ خیر ہوتی ہے اس کو ہم خود روک لیتے ہیں، اس کے اوپر پتھروں کی سیلز لگاتے جاتے ہیں. اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پانی نکلتا ہے اس کے بارے میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنائی ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز. تو پانی جو ہے اس کی بڑی ویلیو ہے، اور پانی بھی ان پتھروں کے اندر سے ہی نکلے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پوٹینشیل کی بھی بات کر رہے ہیں جو انسان کے اندر رکھا گیا. تو ہمیں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر میرا دل نہیں بھی لگتا، مجھ سے کام نہیں بھی کیا جاتا، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے ناشکری ہو رہی ہے، بٹ میرے اندر وہ پوٹینشیل ہے. سو مے بی وٹ آئی نیڈ ٹو ڈو از میں وہ کام کروں جس سے وہ پوٹینشیل، وہ خیر جو ہے وہ باہر نکلے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا نفس خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بس آپ مجھے ہر چیز کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے. جو خیر والی کوالٹی ہے وہ اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. پھر ہم اس سے آگے والا پارٹ دیکھتے ہیں. اب اس میں کیا کہا گیا؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 ہی چل رہی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. خشیت کیا ہوتی ہے؟ اس خوف کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علم بھی ہو. خشیت وہ والا ڈر نہیں ہے جو فوبیا ہوتا ہے. خشیت یہ ہوتی ہے مثلاً آپ اس وقت قرآن کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں تو کوئی ٹیچر آپ کو واچ کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کو کہے نہ کہے، آپ کے اندر یہ خشیت ہو، علم کی بنیاد پہ یہ ڈر ہو کہ مجھے اس گیدرنگ میں بیٹھتے ہوئے کوئی اور کام نہیں کرنا کیونکہ یہ مجلس اللہ تعالیٰ کے لیے. جب اس کلاس کی اٹینڈنس لگائیں تو یہ خوف ہو، یہ خشیت ہوگی. یو کین اسیس یور سیلف. اگر آپ 10 پراکسیاں لگاتے ہیں، لوگوں کی اٹینڈنس مارک کرتے ہیں جو اس میں نہیں آئے ہیں قسمیں وعدے دے کر، تو پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر خشیت نہیں ہے، آپ کے اندر یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ از واچنگ می. خشیت یہ ہوگی کہ میں اگر اکیلا بھی ہوں، نو بڈی ان مائی فیملی نوز وٹ آئی ایم اپ ٹو، تو آئی ایم کیئرفل آن مائی انسٹاگرام، آن مائی ٹک ٹاک، آن مائی سوشل میڈیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو کہ گر پڑتے ہیں کیونکہ ان کے اندر خشیت ہوتی ہے. اور جیسے سورہ الفاطر کی آیت نمبر 28 میں فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں. اور علماء وہ نہیں ہوتے جو بہت بڑا عالم دین ہے، علماء وہ ہے جس کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہے، جو علم رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ میرا رب کیسا ہے، جب اس کے ساتھ میرا معاملہ ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے. مجاہد کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی سے جب بھی چٹان گرتی ہے اور کسی بھی پتھر سے جب نہر پھوٹتی ہے یا اس میں سے پانی نکلتا ہے تو ایسا صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان، حیوانات، نباتات کے علاوہ جمادات کے اندر بھی اللہ کی معرفت ہے، اسی لیے ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اسی لیے ان کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اس کے اندر اتنی خشیت ہے کہ وہ اسٹرانگ ہونے کے باوجود اپنے طریقے سے کام کرتی ہے. سورج کو آپ دیکھ لیں، وہ ایک بلی نہیں بنتا کہ میرے اندر اتنی فائر ہے، کوئی کہہ کہ تو مجھے دیکھے، نہیں میں جاتا، نہیں میں چاند کو سپیس دیتا، وہ اپنا کام پورا کرتا ہے. سمندر کے پاس چلے جائیں، ہم کبھی کبھار ایسے کلپس دیکھ لیتے ہیں جن میں بہت سٹرونگ ویوز آتی ہیں، جیسے سونامی ویوز آتی ہیں اور پورے شہر کو ختم کر دیتی ہیں. لیکن عام حالات میں اب سمندر کے پاس کھڑے ہوں اور ویوز آ رہی ہیں، اتنی حیرت ہوتی ہے واٹ از ہولڈنگ دیز ویوز بیک، یہ کیوں پیچھے چلی جاتی ہیں. میں تو جب بھی سمندر پہ جاتی ہوں میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میرے رب، یہ سمندر جس میں اگر میں تھوڑا سا آگے چلے جاؤں میں ڈوب جاؤں، لیکن یہ تیرے سے اتنا ڈرتا ہے، تیرے بنائے ہوئے سسٹم قانون کے مطابق ہی آگے آتا ہے، نہیں تو نہیں آگے آتا. ویو آتی ہے پیچھے چلی جاتی ہے.
ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، مرگلہ ہلز بھرا ہوا ہے وائلڈ لائف سے. ہم کتنے سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ وائلڈ لائف جتنے اینیملز ہیں وہ رات کو آئیں اور ہمیں چیڑ پہاڑ کے کھا جائیں. کبھی کبھار اگر ایک کوئی لیپرڈ بھی آ جائے تو ہماری جان پہ بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹمز بنائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے طریقے سے چل رہے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں ہے اس کام سے جو ہم کرتے ہیں. تو ہمیں ہر کام کرتے ہوئے سوچنا چاہیے He knows، اس کو پتہ ہے اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میرے کیا ارادے ہیں، کیا پریٹینڈ میں نے کیا ہے، کہاں پہ جھوٹ بولا ہے، کہاں پہ غلط کام کیا ہے، کہاں پہ حرام کام کیا ہے، کہاں پہ حلال کیا ہے، کہاں پہ میں نے وہ کام کیا ہے جس سے دل کی سختی بڑھ رہی ہے میری. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کیا کر رہی تھی جس کی وجہ سے دل سخت ہو رہے تھے. تھوڑا سا اس کو اور مزید ایکسپلور کر لیتے ہیں. بحث بہت کرتے تھے. جب ان کو ایک فارمولا دیا جاتا تھا تو وہ مانتے نہیں تھے، ان کے پاس ہمیشہ ifs and buts ہوتے تھے. اب ہم اپنی لائف سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو ہم کیا آگے سے باتیں کرتے ہیں، کتنی ہم ریزنز نکالتے ہیں، لیکن یہ لیکن وہ. پھر پیغمبروں کا انکار کرتے تھے. اچھا ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو مانتے ہیں، لیکن کتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. ایک کلاس کا ادب احترام ہی دیکھ لیں، والدین کا ادب احترام دیکھ لیں، ایک باتھ روم کا یوز کرنا دیکھ لیں، ہم کتنی صفائی چھوڑ کر آتے ہیں. کہیں لائن بنانی ہے وہاں پہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے. آپ باہر انوائرمنٹ کی صفائی دیکھ لیں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں جو کھاتے ہیں وہیں پھینک کر آ جاتے ہیں. یعنی ہم کتنی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا سنتوں پہ عمل کرنا بتائے گا نا کہ ہم انبیاء کو مانتے ہیں، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کرتے ہیں، ریگارڈ کرتے ہیں. پھر بنی اسرائیل نے تو بہت آگے تک وہ گئے ہوئے تھے نا، انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا، لوگوں کے مال جو تھے وہ ناجائز طریقے سے کھاتے تھے. یہ بھی آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھ لیں، کتنا آپ کو نظر آئے گا. لینڈ مافیاز موجود ہیں. اسی طرح رمضان میں تو آپ دیکھیں ہورڈنگ شروع ہو جاتی ہے، ریٹس ہر چیز کے ہائی ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اتنی بدماشی کا وہ دور ہوتا ہے کہ جو پاورفل ہیں، رچ اینڈ پاورفل، وہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. غریبوں کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے اوور آل سسٹمز میں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پوزیشنز لے لی جاتی ہیں سفارش کی بنیاد پہ جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے. پھر اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات پر فوقیت دینا. ابھی نماز کو دل نہیں چاہ رہا، ابھی روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، ابھی قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا. دل 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 ہمارا جو ہے ہمارے قابو میں ہی نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑتے ہیں. ہر وقت وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس بس اس کے بعد میں نے نہیں کرنا، اسپیشلی جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے نا لائف میں. پھر کتاب میں تحریف کرنا، آلٹر کر دینا. میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح سے کہی ہے. یعنی ہم جو ایک آیت کی ٹرانسلیشن بھی نہیں کر سکتے، ہم بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے کلیمز کرتے ہیں الہامی پیغامات کے بارے میں. میرا نہیں خیال کہ آخرت میں یہ ہونے والا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جنت میں ایسے ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ اچھا یہ فلاں فلاں شخص جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. Who are we to decide؟ ہم دیکھتے ہیں سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے، ہمیں بھی وارننگ دی گئی، اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ لک ڈو ناٹ فالو دا پاتھ آف بنی اسرائیل، کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. وہ والے کام مت کرنا، اپنے آپ کو دور رکھنا، ایسی نافرمانی نہ کرنا. تو یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ ہم اپنے لیے اس کو ایز اے وارننگ لیں. اور دلوں کی سختی کے لیے جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اندر پوٹینشل موجود ہے. اگر اندر پوٹینشل نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی خوبصورت مثال نہ دیتے، پانی کی بات نہ آتی، اللہ کی خشیت کی بات نہ آتی. پھر تو یہ آتا کہ بھئی تم لوگ گون کیس ہو، تم لوگ اب جہنم میں ہی جاؤ گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو کسی کے بارے میں بھی ہوپ لیسنس کی طرف نہیں جانا. یعنی کسی کو بھی دیکھ کے یہ نہیں کہہ دینا، کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی ہو تو یہ سوچنا ہے دس پرسن ہیز دا پوٹینشیل، اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہوئی ہے، وہ بس اس تک پہنچ نہیں پا رہا. مے بی وی کین ہیلپ دیٹ پرسن ریچ دیٹ گڈنس. کوئی بھی ہم ایسا طریقہ اختیار کریں کہ وہ اس کو خیر تک پہنچا دیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کئی دفعہ ہم علماء سے یا جو دین کا کام کر رہے ہیں بہت ڈیسپریٹ ہو کر ہم ایفرٹس کرتے ہیں ہمیں بتانے کی، اور ہمیں کئی دفعہ اریٹیشن بھی ہوتی ہے ان سے کہ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں ہمارے لیے یہ ایفرٹس کر رہے ہیں. یہ ایفرٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے ارد گرد اتنے اچھے افراد ہیں، اتنی خیر ہے ان میں، اتنا کچھ پوٹینشیل اللہ نے دیا ہے، صرف اللہ کے آگے نہیں جھک رہے، صرف دلوں کے اندر ایسے کام کر رہے جس سے سختی آ رہی ہے. تو صرف وہ اگر سختی دور ہو جائے گی ان کی
وہ کتنا کچھ فائدہ اپنے آپ کو بھی دے سکتے ہیں، سوسائٹی کو دے سکتے ہیں، مسلم امت کو دے سکتے ہیں، اور اپنی آخرت کو کیسے سنوار سکتے ہیں۔ تو لوگوں کی اقسام اب کیسی ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، جن کے دل میں کچھ نہ کچھ حلال حرام کا لحاظ ہوتا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری کون سی ہوتی ہے؟ جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی انسان پہچانتا ہے۔ آپ کی جو سیلف انالیسس، سیلف کیئر، سیلف لو، سیلف اسٹیم، اٹ از ویری ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو یہ جو اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی پہچان جتنی ہوتی ہے آپ اتنا زیادہ ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کو اپنی ورتھ بھی پتہ چلتی ہے، اتنا زیادہ آپ اپنی ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنا خیال اسی لیے نہیں رکھ پاتے کہ کیونکہ ان کا کوئی کسی کے ساتھ بانڈ نہیں ہے، کوئی ان کو ہوپ آگے نہیں نظر آتی۔ تو اس مثال میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے پتھروں کا ذکر کیا ہے۔ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور ان کے اندر خیر کثیر ہے۔ کچھ لوگ خوش چٹان کی طرح ہوتے ہیں، تھوڑا بہت پانی اس میں سے آتا ہے اور تھوڑی سی خیر ہے، اور کچھ لڑکتے نیچے گر جاتے ہیں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا، اس سے کوئی تکلیف دور کرنا، اس کا قرض چکانا اور اسے کھانا کھلانا۔ مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جس نے اپنے غضب کو روک لیا، اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اب دلوں کی نرمی کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہیونگ ایمپتھی اینڈ کمپیشن۔ اور ہمارے لیے تو یہ کام بہت آسان ہے، ہر وقت ہم پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں، ہمیں تو کہیں باہر ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جتنے پیشنٹس آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ایمپتھی اور کمپیشن کے ساتھ ڈیل کریں۔ ہم سوچیں جو فیس ملنی تھی نا، جو پیسے مجھے ملنے تھے، جو میرا رزق تھا وہ تو مل گیا، اب مجھے وہ بونس کی طرف جانا ہے۔ اور بونس کیسے ملتا ہے؟ کہ ہم اس پیشنٹ سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے۔ اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بیکم پروڈکٹیو ان یور لائف، پروڈکٹیو ایز اے چائلڈ، مطلب اپنے پیرنٹس کے لیے پروڈکٹیو ہو جائیں، فیملی کے لیے پروڈکٹیو ہو جائیں، ایز اے پروفیشنل پروڈکٹیو ہو جائیں، ایز اے کمپینین پروڈکٹیو ہو جائیں، امت کے ایک حصہ ہونے کے ناطے سے پروڈکٹیو ہو جائیں، مسلمان ہونے کے ناطے، سٹیزن ہونے کے ناطے۔ ہمارے پاس اتنے ملٹیپل رول ہیں بہن بھائی ہونے کے ناطے، ہر رول میں ہم اپنے آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں۔ کچھ ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں جب آپ کی لائف میں چیلنج آتا ہے تو 10% اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا دیا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 20%، 30% پیچھے چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں لینڈ کر جاتے ہیں۔ اس ٹائم پہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا شروع کرنا ہوتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے آج کون روزے دار ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا میں۔ پھر آپ نے فرمایا کون جنازے کے ساتھ گیا؟ دوبارہ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے مسکین کو آج کھانا کھلایا؟ جواب میں پھر ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا۔ فرمایا کون آج مریض کی عیادت کو گیا؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سب کام ایک شخص میں جمع ہوتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں جاتا ہے۔ یعنی ایک سخت دل کے مقابلے میں اللہ کی خشیت کو لانا ہے، تو وہ انبیاء کی صفت ہے، وہ فرشتوں کی بھی صفت ہے، وہ متقین کی بھی صفت ہے۔ اور جس کے اندر خشیت آتی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا ایک لیول، ایک درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عام مومن خوف رکھتے ہیں۔ اب ہم نے اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے اس میں۔ علماء کون ہیں؟ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ علماء اور اللہ کی معرفت رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیبت رکھتے ہیں اور ان کو ڈر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اف اللہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، اور اللہ کے مقربین اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو ڈو دس سیلف انالیسس، اپنے دل کے اندر جھانکیں، وہ جو گڈنس ہے اس کے اندر کہ وہ کہاں تک ہے، ابھی مجھے اس پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان از دا بیسٹ ٹائم کہ اس پہ کام شروع کر دیا جائے۔ خشیت کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک اور
معاملہ بھی بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو 2 قطرے اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. اللہ کے ڈر سے گرنے والا آنسو اور اللہ کی راہ میں بہایا جانے والا خون کا قطرہ. رونا، ایمپتھی، یہ ایمپتھی ہے ہمارے اندر کہ صحیح بات پہ میں رونا آئے. یہ ہماری ری اپنی پیار محبت کی داستانوں میں نہ ہو. دل بھی سخت ہے، کام بھی حرام کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اس پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بار بار یہ بتانا ہے میرا جو دل ہے وہ صحیح معاملے میں نرم ہو. جیسے آج کل آپ قیام اللیل کریں، اس میں روئیں، اللہ کے سامنے پور آؤٹ یور ہارٹ، اللہ سے بات کریں. اور آپ دیکھیں کہ یہ تسبیحات یا اللہ کی پہچان جو ہے اللہ کی تمام مخلوق کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہچانتا ہوں اس پتھر کو جو مکہ میں ہے، وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا نبوت سے پہلے، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں. اور ہمارے پاس اس طرح کی بہت سی مثالیں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نان لیونگ جو چیزیں اس کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی اللہ کی معرفت رکھتی ہیں، وہ کیسے تسبیحات کر رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابن آدم کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار، وہ ٹکڑا دل ہے، قلب ہے. تو اس دل کو ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اس کا معائنہ کرتے رہنا ہے کہ یہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے. کیونکہ دل ٹھیک ہوگا تو ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایمان بھی بڑھے گا اور تقویٰ بھی بڑھے گا. اور دل ٹھیک نہیں ہوگا تو منافقت بھی زیادہ آنی شروع ہو جائے گی. ہم نے اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالنا ہے. دلوں میں بھی پھر بہت سی اقسام بتائی گئی ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دل وہ ہوتا ہے جو غلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، یہ کافر کا دل ہے. پھر ٹیڑھا دل ہے، یہ منافق کا دل ہے. پھر ملاوٹ والا دل ہے. ایک دل وہ ہوتا ہے جو چمکدار ہوتا ہے، یہ مومن کا دل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ جس میں مکسچر ہوتا ہے، یہ پھر نفاق کی طرف چلا جاتا ہے. دل کی حالت بدلتی بھی رہتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے، ایک جیسی نہیں رہتی. کبھی کبھی آپ کو اپنا جیسے لوگ کہتے ہیں بہت لو ایمان فیل ہوتا ہے، کبھی کبھی یو فیل ویری اپلفٹڈ، بٹ دیٹس نارمل جو بات ہمیں بتائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا. یہ تو ہمیں خاص طور پہ یاد رکھنی چاہیے ایز میڈیکل پروفیشنلز. اور دل کی سختی کی وجوہات تاکہ ہم اس پہ کام کریں. ویل جسٹ ورک آن دس چیک لسٹ. ایمان آنے کے بعد کفر کی طرف نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اوائڈ نہیں کرنا، نصیحت پہ توجہ دینی ہے، غفلت میں نہیں پڑنا، اگنورنس میں نہیں جانا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے جو مسنون ہمیں ذکر ملتا ہے. پھر اللہ کو ویسے بھی یاد کرتے رہنا ہے، فرائض نہیں چھوڑنے اپنے، اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے کی 5 کام ہیں. بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنا، خواہشوں پہ چلنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق لگانا، زیادہ کھانا کھانا، زیادہ سونا. تو انسان اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے بچائے تو اس سے فائدہ ہوگا. تو دلوں کی سختی کا علاج کیا ہوگا؟ یتیم اور مسکین کے ساتھ کام کرنا، اپنے آپ کو بہت سی جو ہماری یہ ایولز ہیں، حسد ہے، جیلسی ہے، بغض ہے، نفرت ہے، ریزنٹمنٹس ہیں، معاف کر دیں. رمضان میں یہ پیکج بنائیں اپنے لیے. حلال کھانا، سحری کے وقت دعائیں کرنا، رات کو قیام کرنا، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، اور فوراً توبہ استغفار کی کثرت کرنی. So I'll finish off with these 2 دعاز، اور یہ دلوں کو نرم کرنے کی دعائیں ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم ان پیٹرنز کو نہ ریپیٹ کریں. اور ایک اور بھی بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. اب ایک ٹارگٹ ہے ہمارے پاس تھرو دس ایگزامپل. آئی ہیو دا پوٹینشیل ان مائی ہارٹ. میرے دل میں اللہ نے خیر رکھی ہے، اس کو مجھے پہچاننا ہے، اور اس کے مطابق مجھے وہ کام کرنے ہیں جس سے خشیت بڑھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بانڈنگ اسٹرانگ ہو، تاکہ میری دنیا اور آخرت بہتر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.